محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. تو بحث نمبر سلسلہ نمبر 7 نہیں، سلسلہ نمبر 7 تو ختم کر دیا تھا. ختم ہو گیا. تو تھرڈ ٹائپ رہ گیا تھا. اچھا، صرف تھرڈ ٹائپ رہ گیا تھا. شبہات عقائد باطلہ کے ضمن میں. ہاں وہ بات، وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ واقعہ تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہیں؟ سورہ یہ ہوگی بنی اسرائیل اور تو بس پھر ختم ہو گیا. تو اب نیکسٹ بحث نمبر سلسلے تو 7 تھے، ختم ہو گئے. 7 سلسلے ہو گئے. تو یہ سلسلوں کا بحث کا نمبر کیا؟ فائنڈ آؤٹ. آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ یعنی ہیڈنگ تو ہائی لائٹ کرنی ہے نا. 10 11 ہو گئے. سلسلہ 7 سلسلے 11 بحث نمبر 11 میں 7 سلسلے ہیں. اب 12 ہیں. تو بحث نمبر 12 کمپائلیشن آف ہولی قرآن، جس کو کہتے ہیں جمع القرآن. جمع قرآن جمع کرنا. یوں تو جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کا جو حصہ آتا، صحابہ اپنے لیے لکھا کرتے تھے. صحابہ اپنے لیے لکھا کرتے تھے اور حفظ بھی کرتے تھے. یہ آپ لکھیں، سارے صحابہ کرتے تھے، کیونکہ سارے صحابہ حافظ تھے، ان میں کوئی غیر حافظ نہیں تھا. اور لکھتے تھے بھی، جن کو لکھنا آتا تھا وہ اپنے لیے لکھتے بھی تھے. 61 یا 62 صحابہ ایسے تھے، 61 یا 62، جو افیشل لکھنے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی کہ آپ قرآن لکھیں گے جیسے جیسے نازل ہو. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تو ان میں جو جو بھی موجود ہوتا وہ فوراً پوزیشن لے لیتے. صحیح، اپنی قلم دوات اور لکھنا کس چیز پہ ہوتا؟ نمبر 1 وائٹ ماربل کے تختوں پہ، نمبر 2 کیمل سکن پہ، نمبر 3 کیمل کی یہ ہپ کی جو بون ہے تو بہت بڑی تختی، آلموسٹ یہ بورڈ ہے. صحیح، تو اس پہ لکھتے تھے ہپ کی بون. اور نمبر 4 یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، کھجور کے درخت کا، تو اس کا جو بارک ہے، چھال، اس چھال کو اگر آپ اس طرح کھینچیں تو اندر سے وہ اس طرح سفید ہوتا ہے جس طرح پیپر. جب خشک ہو جاتا ہے تو اس پہ لکھتے تھے. اس کے پتے نہیں، بارک. تو بارک بھی پورا تختہ ہوتا ہے. اور پھر صحابہ ایک دوسرے سے تصحیح بھی کرواتے تھے کہ لکھتے ہوئے اگر ان سے کوئی لفظ مس ہوا ہے تو ایک دوسرے سے تصحیح کرواتے. کیونکہ قرآن کریم کا تو ایک لفظ بھی لکھ کے شکل میں کبھی نہیں آیا. یہ تو سارے کا سارا 23 سال میں اورلی اور وربلی آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آتے، میں نے بتا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اپنے کلوک میں ڈانپ لیتے، اپنے چادر میں ڈانپ لیتے، اور صحابہ کو پتہ چلتا کہ ناؤ ہی از ریسیونگ دا میسج. تو پھر کیا ہوتا کہ سارے صحابہ وہ تیاری پکڑتے جو بھی بیٹھے رہتے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے چلے جانے کے فوراً بعد 2 3 یا 4 اہم واقعات تھے، اور اللہ کریم
معاملات کا خود وہ جائے وہ ڈسپوز آف کر دیتا ہے، ٹیک کیئر کر دیتا ہے، دینی معاملات کا کسی کو ذمہ داری دے دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کو قوت بھی دے دیتا ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کتنی سخت حالت تھی کہ کیسے اس دین کو چلایا جائے گا، پیغمبر کی صلاحیت اور پھر بعد میں جو لوگ ہیں. تو اللہ نے ابو بکر کو وہ توفیق دے دی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 1 اسامہ ابن زید جو ینگ جنرل تھے 19 یا 20 سال کے. حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے، یہ اس کے بیٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اس کے باپ کی طرف سے، کیونکہ باپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو باپ کی طرف سے جو اثاثہ ملا تھا حضور کو بطور میراث، اس میں ایک خاتون بھی تھی، گھر کی خادمہ. اس زمانے میں سلیو گرل ہوا کرتی تھی، گھر کی خادمہ. اس کا نام ہے ام ایمن. اس کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. افریقن خاتون تھی، کیونکہ سلیو زیادہ تر کون ہوتے تھے؟ افریقنس. باقی تو کبھی زور سے پکڑتے تو بنا دیتے، صحیح، کبھی جنگ میں کچھ قیدی ہوتا. اور وہی خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ٹیک کیئر کرتی تھی، حتیٰ کہ مدینہ سے واپسی پر جب حضور کی والدہ ابوا میں وفات پا گئی تو یہی خاتون تھی اکیلی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لا کے حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا. کس نے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے ایک بچی کا نام سعدیہ رکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، ایک بچی کا نام رکھا ہے ام ایمن اس حوالے سے، اور ایک بچی کا رکھا ہے بریرہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی دوسری خادمہ تھی بریرہ. سو اینہاؤ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہہ دیا کہ من اراد منکم ان یتزوج امرأة من اہل الجنہ فلیتزوج ام ایمن. جو بندہ کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے ام ایمن سے نکاح کر دے. صحیح. اب قبل اس کے کہ کوئی دوسرا ہاتھ اٹھائے، زید بن حارثہ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا تو صحابہ نے کہا زید صدقت لے گیا. صحیح. اور جب وہ چلتی پھرتی تھی صحابہ کہتے تھے کیا پیاری خاتون ہے، حضور نے دنیا میں بشارت دے دی جنتی ہے. حضور نے دنیا میں بشارت دے دی، ہاں یہ کیا ہے؟ جنتی ہے. ایک دوسرے صحابی جب آیت نازل ہوئی سورہ الحجرات کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے ادب. اور یہ سنت چل رہی ہے دینداروں میں ابھی تک. صحیح. یعنی جو علماء ہوتے ہیں چاہے کتنا ہی بڑا آدمی نہ بن جائے، وہ اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے، صحیح، تو پھر جب بات کرتا ہے تو بڑے دھیمی انداز سے، صحیح، کہ بے ادبی نہ ہو جائے. تو جو بات کرتا ہے، صحیح. میں اب جب پاکستان جاتا ہوں اپنے مدرسے میں چلا جاتا ہوں، صحیح، وہاں جہاں ہمارے شیخ بیٹھا کرتے تھے، ایک ڈائس سا ہے نا، کیونکہ کافی علماء بیٹھتے تھے نا، تو تاکہ شیخ کی حرکات اور باڈی لینگویج نظر آئے، تو اس لیے تو میں جب جاتا ہوں وہاں تو مدرسے والے اہتمام کر دیتے ہیں بیان کے اور درس کے، صحیح. تو آئی ایم سپوز ٹو گو دیئر ٹو سٹ آن دا ڈائس، لیکن میں کبھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ یہ مدارس میں یہ لازم ہے کہ شیخ کی جگہ پہ آدمی نہیں بیٹھتا، کیونکہ جتنا بھی بڑا آدمی وہ ابھی تک اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ میں شیخ کے مقام پر پہنچ چکا ہوں. یہ بے ادبی ہوتی ہے، تبھی تو یہ دین چلتا رہتا ہے. دین چلتا ہی ہے ادب سے. دین چلتا کس چیز سے؟ ادب سے چلتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آداب میں ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، آداب المتعلم، طالب علم کے آداب. صحیح. آداب المتعلم. اس نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی بڑا بھی ذہین ہو کہ سب کچھ اس کو یاد ہو رہا ہو، لیکن اگر اس نے اپنے شیخ کی بے ادبی کی، نمبر ایک مسجد کی بے ادبی کی، کیونکہ طلباء کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مسجد سے. یا کتاب کی بے ادبی کی، اس نے شیخ نے لکھا ہے ایون دو اگر وہ عربی گرامر کی بھی کتاب ہے، عربی گرامر وہ تو دین نہیں ہے، وہ تو دین کے لیے سیکھا جاتا ہے،
لیکن چونکہ وہ دین کا مدار ہے، اس سے قرآن کی سمجھ آتی ہے، اس سے حدیث کی سمجھ آتی ہے، اس سے فقہ کی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ بھی فی الجملہ دین ہو گیا. وہ بھی کیا ہو گیا؟ یعنی آپ جو گاڑی چلاتے ہیں مسجد آنے کے لیے، آپ کی گاڑی کا چلنا بھی دین کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس گاڑی میں آتے ہیں کہاں؟ مسجد میں. تو اس طرح وہ صرف و نحو. تو شیخ نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے جس کی بھی ادبی کی گئی وہ آدمی محروم رہے گا، اس سے اللہ دین کا کام نہیں لے گا. صحیح. اور کتنی بدبختی ہوتی ہے کہ آدمی 15-16 سال ضائع کر دے، صحیح، پڑھتے 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 پڑھتے، اور پھر اس کو دین کی خدمت کا موقع نہ ملے، دین کی خدمت کا موقع نہ. تو شیخ نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ وہ آدمی کہیں دنیا داری کا کل پرزہ بن جائے گا، اس کا علم ضائع ہو جائے گا، وہ باقی دنیا داروں کی طرح کسی دنیا داری کے دندے میں لگ جائے گا، بزنس مین بن جائے گا، کوئی سروس شروع کرے گا، کچھ کرتا رہے گا. تو اللہ کریم ہمیں اس شقاوت سے اور بدبختی سے محفوظ رکھے. صحیح. اس لیے ہمارے یہ مدارس میں جو طلباء فارغ ہو جاتے ہیں اور جن سے لوگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح، تو وہ اللہ کی شکر گزاری ادا کرتا ہے. ہمارے شیخ کے متعلق رحمہ اللہ، ان کے ہم سبق ساتھیوں نے کہ اس کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا، کہ شیخ کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی جینیس تھا اپنے زمانے میں، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ یعنی تیز تھے سبق سمجھنے میں، لیکن اس نے کہا ایک چیز کہ یہ جو اپنے مشائخ کی جو خدمت کرتا تھا. فرماتے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب حضرت مدنی اٹھ کھڑے ہوتے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، تو کبھی کوئی طالب علم شیخ سے سبقت نہ لے سکتا تھا کہ اس کے جوتے اٹھائیں. صحیح. کہ شیخ فوراً جم کر کے، صحیح، اور اس کے جوتے اس طرح ہاتھوں میں اٹھاتے نہیں، دل سے لگا دیتے. صحیح. اور ایک مولانا صاحب بزرگ آدمی تھے، اس نے مجھے کہا کہ میں نے شیخ کو دیکھا ہے کہ اگر حضرت مدنی کہیں قریب نہیں اس کے جوتے پڑے ہیں تو حضرت شیخ یہ زمین پر بیٹھتے اور جوتے سر پہ رکھتے تھے. صحیح. تو اس نے کہا کہ مولانا مدنی کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا کہ جب یہ بولتا ہے تو حضرت مدنی کے شاگرد سمجھتے ہیں کہ مولانا مدنی بولتا ہے. کہ کون بولتا ہے؟ حضرت مدنی بولتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں آداب سے نوازے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یعنی جب بات کرتے تو بڑے دینی انداز سے فرماتے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں نہ ادب رہا اور نہ ادب رہا، نہ ادب رہا اور نہ ادب رہا. تو ادب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ادب لٹریچر کو کہتے ہیں اور ایک ادب رسپیکٹ کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ نہ لٹریچر کا شوق رہا، لوگ پڑھتے نہیں، اور نہ ادب رہا، رسپیکٹ بھی نہیں رہا. میرے شیخ نے، جو آپ کے بھی شیخ ہو جائیں گے. صحیح. حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستانی علماء اس کو زمانے کا امام بخاری کہا کرتے تھے کہ یہ اس زمانے کا امام بخاری ہے. وہ آخری عمر میں جب اس کی عمر 100 کے قریب تھی، صحیح، اور اس کا یہ ہاتھ بھی ایک فالج سے یعنی تقریباً شل ہو گیا تھا، اور یہ شوگر نے اس کی نظر کو بہت کمزور کر دیا تھا. ایک آنکھ میں تو نظر باقی نہیں رہا، دوسرے میں تھوڑا سا تھا. صحیح. تو بخاری کو پڑھاتے یا ترمذی کو پڑھاتے تو اب اس کے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ اس سارے کتاب کو اٹھا لیتے. صحیح. تو اس کے لیے ہم نے کتاب کو یہاں سے کاٹ دیا تھا بلیڈ سے، تو وہ متعلقہ ورقہ کو اس طرح اٹھا کے وہ اس طرح کر دیتے اور پھر ورق الگ الگ کر دیتے کیونکہ وہ اس ہاتھ سے وہ اتنی باری کتاب نہیں اٹھا سکتا تھا. صحیح. اور فرمایا کہ میں ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں لیکن یہ کتاب کی بے ادبی ہے، یہ حدیث کی کتاب کی بے ادبی ہے ایک ہاتھ سے اٹھانا. تو ورقہ کو بھی، حالانکہ ورقہ تو ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ ورقہ کو بھی اس طرح دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اس طرح دیکھ لیتا اور پھر رکھ دیتا اور پھر شروع ہو جاتا. اور وہ حدیث کی انسائکلوپیڈیا تھی. صحیح. تو میں قریب بیٹھا رہتا تو فرماتے حدیث کی تشریح تو فرماتے کہ یہ حدیث جو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہاں
اس سند سے نقل کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک راوی کے متعلق کہا ہے وقال ابو عیسیٰ وفی الحارث الاعور مقال، کہ اس کے ایک راوی ہیں حارث اعور، اس کے متعلق محدثین نے کچھ بات کی ہے. کچھ بات کی ہے مینز کہ اس آدمی کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا تھا. صحیح، تو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ فی الحارث مقال، حارث اعور میں کوئی بات ہے. ابو عیسیٰ فرماتے ہیں امام ترمذی کہ حارث اعور، اب امام ترمذی رحمۃ اللہ جیسا آدمی بس اتنا معمولی سی بات کریں کسی راوی کے متعلق، صحیح، تو حدیث کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. اب اس کی ضعف اور کمزوری کیسی ختم ہوگی؟ اس کو سپورٹ چاہیے، اس حدیث کو، اس کو کیا چاہیے؟ اس حدیث کو سپورٹ چاہیے. صحیح، تو شیخ فرماتے کہ یہی حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، لیکن اس نے حارث اعور سے نقل نہیں کیا. وہاں پہ حارث اعور کی جگہ پہ دوسرے راوی ہیں جس کا نام ہے فلان. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ نسائی میں نکال دے باب فضیلت القرآن، تو نسائی کی کتاب پڑھی رہتی تو میں نکال لیتا، تو حکم دیتے پڑھیں، تو میں پڑھ لیتا. تو فرمایا اب اس راوی کی حیثیت کیا ہے؟ اس نے کہا امام ترمذی کی طرح امام نسائی بھی کسی راوی کو بغیر بحث کے نہیں چھوڑتا، وہ اس کی تنقید کر جاتا ہے، اس کی حیثیت وہ بتا دیتا ہے. اور جہاں امام نسائی خاموش رہ جاتا ہے تو اس نے توثیق کر دی کہ راوی زوکے. صحیح، تو امام نسائی نے حدیث نقل کی ہے اور راوی پر کوئی بات نہیں کی، سو حدیث از اوکے. اور پھر کہہ رہتا امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کر دیا، لیکن مختصراً نقل کر دیا ہے، حدیث کا آدھا حصہ نقل کر دیا ہے. تو فرمایا کہ باب جمع القرآن کو نکالے امام ابن ماجہ نے حدیث کیسے نقل کی ہے. آدمی حیران رہ جاتا کہ یا سبحان اللہ، یہ حدیث کی ساری کتابیں در شیخ کے دماغ میں پڑی ہوئی. صحیح، اور اس کو یہ بھی یاد ہوتا کہ کون سے باب میں نقل کر دیا ہے. کیا خیال ہے جہان سے؟ جس طرح آپ کو فلائٹ کرتے ہوئے راستہ نہیں بھولتے، صحیح، تو اس طرح شیخ سے حدیث نہیں بھولا کرتا تھا. صحیح. تو یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ کمپیوٹر نہیں تھا طیاروں میں، تو اس زمانے میں ڈائریکشن کیسے معلوم کرتے؟ ہم نے بھی ویسے سیکھا. ہاں، سکھانا نہیں، شروع تو ویسے سیکھتے ہیں، باہر دیکھ کے نہیں. رات کے وقت فار ایگزامپل تو ستاروں سے سیکھتے کہ کیا؟ شروع میں تو ستارے تھے. ہاں، پھر جو یہاں کی ایویشن کا ڈیولپمنٹ ہوا تھا وہ کوسٹل ڈپارٹمنٹ سے ہوا تھا، ایسٹ کوسٹ پہ. آپ ایک بار مجھے اپنے جہاز پہ لے جائیں اور آپ ذرا، یعنی یہ نہیں کہ مجھے فلائی کروا دیں، نہیں، بس صرف وہ کاکپٹ میں مجھے ذرا جہاز کا نظام سمجھائیں. لیکن اس زمانے کی جس کی میں بات کروں، پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ فارمز ہوتے تھے تو وہاں آگ لگا دیتے. اچھا، جو پائلٹ ہوتا تھا وہ ایک آگ کو دیکھ کے پھر اسے اگلی کو ڈھونڈتا تھا، پھر اس سے تیسری اس کو جو تھی وہ کمپس ان کے پاس ہوتی تھی. ہاں، تو اس سے تو یہ ڈیولپمنٹ اس سے تھی. پھر اس کے بعد یہ صدی جو گزری ہے، اس میں ایک الیکٹرانک ڈیوائس بنائی جو کہ پورے دنیا میں مطلب پورے ملک میں چھا گئی. وہ ایک الیکٹرانک سگنل بھیجتا ہے اچھا، اور جہاز کے اندر ریسیور ہوتا ہے، تو وہ پکڑ لیتا ہے کہ میں اس انٹینے سے میری پوزیشن کیا ہے. اچھا. نہیں تو یہ انٹینا کہاں ہوتا ہے؟ یہ بہت بھاری پوری جگہ وہ لگائے ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر شہر، ہر ایئرپورٹ کے ساتھ. اچھا. اور یہ مجھے بتائیں کہ کنٹرول ٹاور سے اتنے دور سے آپ لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کنٹرول ٹاور کا ایک حصہ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے ارد گرد، اس کا بس وہ جیورسپروڈنس کی ہوتی ہے، اس نے اس کو کنٹرول کرنا. نہیں تو وہاں سے کوئی آدمی آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد سینٹرز ہوتے ہیں ہاں، ہر جگہ پہ، وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، وہ بلیک روم ہوتا ہے، وہ ریڈار دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کنٹرول ٹاور آپ کو اگلے کی فریکوینسی دے دیتا ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہیں. تو اس کے جب آپ اس کے ایریا سے باہر نکل جاتے ہیں پھر وہ آپ کو اگلے کی فریکوینسی دیتا ہے، آپ اگلے بندے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ریڈار پکچر لیتا ہے طیارے کا کہیں دور سے؟ ریڈار ہر جگہ لگے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑی اسکوپ ہوتی ہے. اچھا. تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ فلاں جہاز کہاں اڑ رہا ہے؟ اب تو بہت سفسٹیکیٹڈ ہو گیا. آپ کو ان کو پتا ہے کہ جہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے لے کے، تو یعنی فار ایگزامپل آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور لنڈن جا رہے ہیں، تو لنڈن میں جو ریڈار لگا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے پورے امریکہ میں آپ جس حصے سے گزر ہوتے ہیں اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس میں آ گئے. اچھا، اس کے علاقے سے گزر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے لائنز ہوتے ہیں، تو آپ لائنز پہ جاتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا آپ ڈیویٹ کریں تو پھر لائنس تو ہوتی ہیں. اگر آپ کو دیا گیا کہ آپ اس پہ رہنا ہے، اسکائی ویز ہوتی ہاں. ہیں، ایئر ویز کہتے ہیں، تو ہائی ویز ہوتی ہیں.
اگر آپ کو دیا کہ آپ اس کو پلان بٹ یو کین ریکویسٹ ڈیویشن. تو اگر آپ ڈیویٹ ہو گئے تو پھر وہ آپ کو وارننگ دے دیتے ہیں؟ نہیں، یعنی وہ آپ کو یعنی بتا دیتے ہیں کہ آپ مینس کے راستے سے بٹک گئے ہیں. جی غلطی ہو گئی تو بتا دیتے ہیں. اچھا، کہ آپ لائن پہ آ جائیں. اچھا، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. صحیح ہے. حاجی ثاقب، آپ سے اور ہمایوں سے میں نے کمپیوٹر سیکھنا ہے. صحیح. اور اس سے میں نے جہاز اڑانا سیکھنا ہے. اور آپ کا فیلڈ بھی وسیم کمپیوٹر کیا؟ اچھا. اور تو بس ہم تو انجینئر ہیں. عامر، آپ کا فیلڈ کیا ہے؟ یہ بھی پائلٹ ہے. ہاں، یہ بھی پائلٹ ہے. عامر، آپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا. اچھا، یہ دیکھیے اتنے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہ پائلٹ ہے. فاروق صاحب؟ ہاں، اچھا. تو فاروق صاحب تو ہمارے ہیں، وہ تو آپ سب لوگوں کا حساب کتاب رکھتا ہے کہ آپ نے کتنے کمائے اور کتنے کھائے. تو اینہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس کا بیٹا تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام ایمن اور زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا اسامہ، اور اس کے ساتھ حضور کی اتنی محبت تھی جس طرح حسنین کے ساتھ تھی. حضرت حسن اور حسین کے ساتھ جتنی محبت تھی اسامہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری پر اپنے پیچھے حسن یا حسین کو بٹھا لیتے، کبھی اسامہ کو بٹھا دیتے. صحیح. اور اسامہ اے ینگ مین، he used to be the cook of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم whenever he was traveling. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکاتے تھے کون؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضور کے کیا تھے؟ کوک تھے. اور حضور کو اتنی محبت تھی کہ ایک بار ایک خاتون بنو مخزوم کی سردار تھی، وہ سردار کی بیٹی تھی، اس نے چوری کی تھی. اس نے کیا؟ چوری کی تھی. ایک بار میں نے بیان کیا تو کسی نے مجھے کہا سردار کی بیٹی تو نے چوری کی. میں نے کہا آج کے زمانے میں سارے سردار چوری کرتے رہتے ہیں. صحیح. سردار کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو جو حکومتوں میں بیٹھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ چوری کرتے رہتے ہیں. سارے چور ہیں، اللہ رحم فرمائے. صحیح. چونکہ ہم پاکستان سے یا انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے فار ایگزامپل، تو ہم وہاں کے متعلق یہاں بھی وہی سلسلہ ہے. یہ تو جب آدمی معلوم کر دے تو بھائی سارے چوری میں لگے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا کہ آدمی کو کیا چاہیے. ایک حدیث میں تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اصبح آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عنده قوت یومہ فکأنما جمعت له الدنیا بحذافیرہا. کہ جو آدمی، جس آدمی کی رات گزرے اپنے گھر میں سلامتی سے صحیح، اور اس کا بدن صحیح اور سالم ہے، اور جو سورج چڑھ گیا اسی دن کا خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے تو ایسا ہے کہ ساری دنیا کا مالک ہے وہ، کیونکہ صحت ہے اس کا، شیلٹر ہے اس کا، اور اسی دن کا فوڈ ہے. صحیح. لیکن آج دنیا انسانوں کی حرص، یا سبحان اللہ، کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی انتہا، کوئی انتہا نہیں. بلینئرز بھی نہیں رکتا، وہ کہتے اور ڈو مور. سو اینہاؤ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ غزوہ موتا میں اس کے والد حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تھے. غزوہ موتا میں رومیوں کے ساتھ جو جنگ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے خلفشار کو روکنے کے لیے اسامہ ابن زید کی قیادت میں ایک لشکر ارینج کر دیا کہ یہ موتا کا بدلہ لے گا، یہ غزوہ موتا کا بدلہ لے گا. اب یہ ینگ جنرل تھے، 19 سال کے، 20 سال کے، اور اس کے لشکر میں جلیل القدر صحابہ تھے. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، خالد ابن ولید تھے، یہ سارے اس کے نیچے تھے. صحیح. اب وہاں تو یس آرڈر کا یہ مسئلہ تھا، حضور نے فرمایا یہ امیر ہے، ڈن. صحیح. تو اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، ابھی لشکر روانہ نہیں ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا لشکر کو روانہ کر دو. جب مدینہ سے نکلے تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ حضور کی بیماری سخت ہے، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. تو مدینہ سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، لشکر پڑا ہوا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. اسامہ ابن زید نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کو کہ میں آ سکتا ہوں واپس. قریب تھے 8-10 میل میں. حضرت ابوبکر نے کہا حضور نے آخری وصیت کی ہے جہزو جیش اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو. تو اس نے کہا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہاں آپ واپس آ سکتے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے, یہ حضور کے فرمان کے خلاف ہے. صحیح, یہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں ہم سطحیات پہ بڑی یقین رکھتے ہیں. ہمارا دین بھی سپرفیشل قسم کا ہے. ختم شریف اور پتہ نہیں تیجا شریف اور کوئی شریف اور کوئی شریف اور کوئی شریف. جو چیزیں اہم ہیں دین میں ان کا اہتمام نہیں کرتے, جو غیر اہم ہے یا دین میں ہے نہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے, تو وہ نہیں آئے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن مبارک سے صحابہ فارغ ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہہ دیا کہ جی بہت سارے فتنے اٹھتے ہوئے ہیں, ایک وسیع علاقے میں لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ حضور کا استحقاق تھا, ابھی ہم نہیں دیں گے. صحیح. ایک جگہ لوگ وہ مرتد ہو گئے, واپس چلے گئے, انہوں نے منافقت کی بنیاد پر اسلام لایا تھا تو واپس چلے گئے, تو یہ دوسرا فتنہ. صحیح. فرمایا تیسرا فتنہ مسلمہ کذاب کا کہ اس نے پورے بنو حنیفہ یمامے کے سارے علاقے کو مرتد بنا دیا ہے پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہوئے. کیا نام تھا؟ مسلمہ الکذاب. جس طرح ہمارے ہاں تھے وہ لعین غلام احمد قادیانی. صحیح, یہ ہمارے زمانے کے مسلمہ کذاب تھے, وہ بڑے لعین آدمی تھے. صحیح. ملعون یہ ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے نہیں لکھی, اس کے خلیفوں نے لکھی ہیں. ایک اس کا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا عبد الحکیم, تو ایک انگریزی میں اس نے لکھا ہے. اس کا ایک دوسرا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا محمد علی, تو اس نے انگریزی میں ایک تفسیر لکھی ہے, اور وہ تقسیم کرتے ہیں یہاں مفت میں. اور ہمارے تو سادے مسلمان ہیں وہ لے لیتے ہیں. میں نے بتا دیا تھا نا, کچھ وہ عبد الحکیم کے لے آئے تھے ٹمپا میں رکھے ہوئے. صحیح. اور کچھ محمد علی کے کچھ لوگ لائے تھے یہاں پہ رکھ کے. میں وہاں گیا ٹمپا میں ایک بار. صحیح. وہاں دیکھا اور ہمارے امام بھی جو جتنے سارے وہ تو بس امام ہی ہے نا, ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے. صحیح. میں نے کہا یہ کفر کس نے لایا ہے؟ لوگ پوچھنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مرتد کا ترجمہ ہے, کافر لعین شیطان کا بیٹا ہے. میں نے کہا عبد الحکیم وہ تو پہلا خلیفہ تھا اس کا خبیث کا, تو نکالو اس کو. یہاں پہ کسی نے لایا, پھر میں نے جمعہ میں کہہ دیا. صحیح. کیونکہ وہ اس انداز سے ایک عربی کا اخبار کبھی کبھار یہاں لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں, تو یہاں چینوں میں ان کا ایک ہے مسجد نہ کہاں ہے, استغفر اللہ بولے, ہاں ان کا جو ہے جو بھی ہے. صحیح. مرزاڑا کہتے ہیں ہم اسے. صحیح. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرزاڑا. کیونکہ غلام احمد قادیانی مرزا تھے نا, مرزا غلام احمد, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہے مرزاڑا. صحیح. تو انہوں نے مرزاڑا بنا دیا ہے. تو وہ اس عربک اخبار میں, کیونکہ عربوں کو یہ پتہ نہیں کہ غلام احمد قادیانی کون تھے, ان کو علماء کو تو پتہ ہے لیکن عام لوگوں کو کوئی پتہ نہیں, کیونکہ یہ فتنہ تو انڈیا کا تھا. صحیح. اب تھوڑا ان کو پتہ لگ گیا اس کی بیس, یہ نیشن آف اسلام جو ہے ہاں بیس پہ. اچھا. نہیں تو یہ اس پہ بلیف نہیں کرتے, یہ تو اپنے کو بنا چکے ہیں یہ نیشن آف اسلام والے. لیکن ان کی بنیاد رکھی گئی تھی قادیانی سے. اچھا. تو اب تو الحمدللہ کافی کام ہو گیا. ابھی تو ہمارے علماء جو ہیں پاکستان کے وہ تو ایک انٹرنیشنل چینل اب شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو لندن میں بیٹھ کر ان کا انٹرنیشنل چینل ہے. بچوں کو, لڑکوں کو, نئے لڑکوں کو تو انڈیا میں بھی میں نے ہاں ہاں پیسے ویسے کی لالچ دے دا کے نا کنورٹ کر لیتے ہیں 2-4 کو, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جواب دیں گے. وہ انڈونیشیا میں تو ایک خطے میں لوگوں کو کنورٹ کر دیا تھا. وہاں کا وہ صدر بھی ہے تو کوئی عجیب قسم کا آدمی, کیا ہے حاجی کیا ہے انڈونیشیا کا صدر, کوئی ہے حاجی بمبانگو کے بمبانگ کیا کس کے اندھا تو عبد الواحد تھا. نہیں, یہ اب جو ہے حاجی
پہلا نام تو کچھ اور ہے، لاسٹ نیم بمبانگ ہے. تو یہ بمبانگ کوئی قوم ہوگا بھارت، تو اس نے اس علاقے میں جا کر لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ مسلمان بنو ورنہ میں نے لٹکانا ہے. وہ سارے لوگ انہوں نے کہا میں تو پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ بہت بڑے عالم تھے، اس کے فالوور ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کافر تھے، عالم کیا تھے. ہاں لیکن ہمارے علماء وہ پہنچ جاتے ہیں. وہ تو ہر سال یعنی جولائی اور اگست کا مہینہ جو ہے نا، وہ تو ہمارے علماء سارے یہ یورپ میں لگاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یورپ میں جا رہا کام کرتے ہیں. تو جرمنی جو ان کا بہت بڑا مجدد تھا، صحیح، اس کا نام ہے راہیل. اس کا نام ہے راہیل. ہمارے علماء کی محنت سے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بن گیا، اس نے باقاعدہ دین کو اسٹڈی کر دیا اور قادیانیت کی ایسا کا تیسا وہ کر دیتا ہے. صحیح. تو اینی ہاؤ، ہاں میں کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ مسلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہہ دیا کہ اسامہ کے لشکر کو ڈیلے کیا جائے تاکہ قریب کے دوسرے فتنوں کو کنٹرول کیا جائے، پھر وہاں پہ لشکر. حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور علیہ السلام نے مرنے سے پہلے حکم دیا تھا، میں کیسے ڈیلے کر سکتا ہوں. جہزوا جیش اسامہ، جو بھی ہوگا میں اس لشکر کو روانہ کروں گا. تو حضرت ابو بکر بنفس نفیس 8-10 میل باہر آئے لشکر کے پاس اور اس لشکر کو اپنی دعاؤں سے رخصت کر دیا. حضرت اسامہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے اس کے ساتھ. تو حضرت اسامہ نے کہہ دیا کہ حضرت یا آپ بھی سواری لے لیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے رخصت کرنے. حضرت یا آپ بھی سواری لیں، خلیفہ ہیں، اور یا مجھے بھی نیچے آنے دیں. صحیح. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو آپ نیچے آئیں گے نہ میں سوار ہوں گا. 2 وجہوں سے آپ کو امیر مقرر کر دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ میرے خلافت سے پہلے تھا. تو آپ کی امارت حضور کی دی ہوئی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، آپ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم گردآلود ہو جائیں اللہ کے راستے میں ایک امیر کے ساتھ جو جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو حضرت اسامہ کو رخصت کر دیا. منکرین زکوٰۃ پہ اٹیک کر دیا، وہ سرنڈر کر گئے. صحیح. اور پھر مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھجوا دیا خالد ابن ولید کی سربراہی میں، اور اس کے پاس تو ہزاروں کا لشکر تھا. مسلمہ کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن مسلمان ایسے بے جگری سے لڑے کہ ان کے چھکے چھڑا دیے. صحیح. مسلمہ بالکل بیک پہ تھا اور اس کے اردا گرد جو اسپیشل فورس ہے وہ کڑی تھی. ایک آدمی جس کا نام آپ جانتے ہیں، بعد میں صحابی ہیں، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا غزوہ احد میں، نام کیا ہے؟ وحشی ابن حرب. افریقن تھا. کیا تھا؟ افریقن، اور بڑا زبردست نشانہ باز تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دور سے، حضرت حمزہ تو ایسے آدمی تھے اس کے آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا. صحیح. اس کی قد و قامت ایسی عجیب تھی کہ میدان میں لوگ اس سے بتک جاتے کہ بھائی اس آدمی کے سامنے کون آئے گا. صحیح. تو وحشی نے دور سے نیزہ اس کے دل میں پیوست کر دیا اور اس سے وہ گر پڑے. اور پھر اس نے، معلوم ہے آپ کو کہ اس کے ناک اور کان اور ہونٹ کاٹ ڈالے، اس کے سینے کو چیرا. صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ لیا تو ہی بروک ان ٹیئرس. جب پہچان گئے کہ یہ تو میرے چچا جی ہیں، کیونکہ شکل کو ایسا خراب کر دیا تھا، یا سبحان اللہ، کہ کیا ہو گیا کہ پہچان مشکل تھی. تو حضرت صفیہ کو بلایا گیا. حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن تھی، حضور کی پپی تھی. تو حضرت صفیہ آ گئی. پہلے تو حضور نے فرمایا نہیں پپی جی کو نہ لائیں، شاید اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو. یعنی جنگ میں قتل تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو حشر کیا اس کے جثہ مبارک سے یہ شاید بہن سے برداشت نہ ہو سکے. صحیح. تو اب زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے بیٹے تھے حضرت صفیہ کے، یہ حضور کے پپی زاد تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے پپی زاد بھائی تھے. تو حضرت زبیر رک گئے. تو پھر حضور نے کہا نہیں زبیر جائیں،
پپی جی کو لے آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ کل کلا مجھ سے گلا کریں کہ آپ نے مجھے اپنے بھائی کے لاش کو بھی نہیں دیکھنے دیا. تو اس نے کہا پپی ہے میرے لیے تو ماں کا مقام رکھتی ہے. تو لے آئے اس کو. تو صفیہ آ گئی اور اس نے کندھے کی کچھ نشانی سے حضرت حمزہ کو پہچان لیا. صحیح. اور حضور کو دیکھ لیا اور حضور سے کہنے لگی کہ اخی وعمک فرحمہ اللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ میرا بھائی ہے اور آپ کا چچا ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، انا للہ وانا الیہ راجعون. اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے رکوا رہے تھے، میں کوئی ہو اینڈ کرائی کروں گی؟ تو فرمانے لگی میں بھی تو آپ کی پپی ہوں اور آپ کے دین پر ایمان لے آئی ہوں، آپ نے جو منع کر دیا میں ہو کرے کیوں کروں گی؟ اور دوسری بات یہ کہ زیارت یوں بھی ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے. تو یہی وحشی بن حرب جب ایمان لانے حضور کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح، وہاں آ کے کھڑے ہو گئے. حضور اسلام یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے، تو وحشی وہاں کچھ صحابہ نے پہچان لیا، کچھ صحابہ نے پہچان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے تو تیور تبدیل ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ تو اس کی ٹو میں لگے ہوئے تھے کہ یہ آدمی کہاں ملے گا. صحیح. حضرت عمر نے اچھا اس کے تیور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا تو بیٹھ گیا اور اس نے اپنی شناخت کروائی. شناخت سے پہلے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا کہ ان من قتل او زنا او سرق يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. کہیں سے پرانی آیات اس نے پڑھ دیے تھے کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جس نے قتل زنا اور چوری کی ہے، بڑے بڑے گناہ، تو وہ عذاب کا سامنا کرے گا، ہمیشہ وہاں رہے گا ذلیل ہو کے. صحیح. تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے کیونکہ میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں، یہ جو گندگیاں ہیں میں کر چکا ہوں. کیوں؟ کافر کا معنی یہی کہ جو کچھ گندگیاں وہ کرتا رہے، اس پر تو کوئی قدغن اور پابندی ہوتی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا آئے ادھر، تو آگے بیٹھ گئے. اتنے میں جبریل آئے تو فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہی تو ہے، لیکن جو صدق دل سے توبہ کر دے، ایمان لے آئے اور اپنا کردار صالح بنا دے مستقبل میں، تو اللہ کریم ان کی برائیوں کے کالم میں بھی اچھائیاں لکھ لیتا ہے. ان کی برائی کے جو کالم ہے اس کو اریز کر کے وہاں بھی اچھائی لکھ لیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. تو حضور نے اس کے سامنے پڑھ لیا تو اس نے کہا جی لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے، توبہ تو میں کر دوں گا، ایمان بھی لے آؤں گا، لیکن یہ تیسری چیز وہ عمل عملا صالحا، کہ مستقبل کا کردار 100% ٹھیک ہونا چاہیے. اس نے کہا یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتا، تو اٹ مینس کہ پھر یہ کریڈٹ مجھے نہیں ملے گا. تو حضور نے فرمایا انتظار کرو. تو جبریل پھر آئے، جبریل پھر آ گئے اور آیت حضور کو دے دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کریم شرک کو نہیں بخشتا، شرک اور کفر پر آدمی مر جائے ہاں تو وہ نہیں بخشتا. ویغفر ما دون ذلک لمن، اس سے کم جو گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے. تو حضور نے یہ آیت پڑھ لی. تو وحشی بن حرب وہ بھی بڑا کریٹیکل قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا جی یہاں بھی کنڈیشن ہے کہ وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس کو اللہ چاہے تو بخش دیتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تو اتنی زیارتی کی تھی آپ کے چچا کے ساتھ، صحیح، کہ آپ بھی رو پڑے تھے، اور مجھے ابھی تک احساس ہے کہ یہ غیر انسانی سلوک تھا جو میں نے کر دیا تھا، تو شاید میرے لیے اللہ کی چاہت نہیں ہوگی کہ مجھے بخش دے. تو پھر بات نہیں بنی. تو حضور نے فرمایا انتظار کرو. تو جبریل تیسری بار آئے کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں اور کفریات کی زیارتی کی ہے، ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ایمان لے آؤ، اللہ کریم سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اب انکنڈیشنل. تو وحشی بن حرب نے ابھی بات صاف ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ جی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھے. تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضور نے صرف ایک بات کی اس سے کہ وحشی، اس نے کہا جی، اس نے کہا آیا کریں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے. اس نے کہا جی. حضور نے فرمایا کہ اچھا نہیں سمجھتا آپ سے کہا جائے لیکن کچھ مجبوری.
کہنے لگے وہ جی کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، ایسا نہ ہو کہ میرے طبیعت میں کچھ ہیجان پیدا ہو جائے. یعنی وہ جو یاد ہے نا احد کا، صحیح، وہ نقشہ، اور کہیں میرے خیال میں بھی کوئی آپ کے متعلق بری بات نہ آ جائے، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سائڈ پر بیٹھ کے مجھے سنا کریں. تو وحشی جب بھی آتے تو یا اس جانب پیچھے بیٹھ جاتے یا اس جانب پیچھے بیٹھ جاتے کہ حضور کی نظریں اس پہ نہ پڑے، صحیح. لیکن وہ تو ایمان لائے تھے، حضور کو دل سے چاہتے تھے، تو وہ یعنی وہاں بیٹھے رہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دیکھا کرتے. لیکن اگر حضور اس طرح تو فوراً پیچھے ہو جاتے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ایڈریس کرتے تو وہ حضور کو دیکھنے کے لیے اس طرح کر دیتے. تو حضور علیہ السلام پھر جب منہ پہ تو پھر پیچھے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ میں اس ٹو میں تھا کہ ایک ایسا موقع مل جائے کہ اس چیز کا کفارہ ادا کر دوں. مسلمانوں کا جنرل شہید کر دیا تو کفر کا جنرل قتل کرنا چاہتا تھا کہ شاید یہ اس کا کفارہ ہو جائے. تو اس نے کہا ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو میں سب سے پہلے اگر میں جی جاؤں گا اور اس خبیث کو جہنم رسید کروں گا، صحیح. اور جب میدان میں یا سبحان اس کا نیشنل گارڈ اس کے اردا گرد کھڑا تھا، صحیح. اور وحشی بن حرب دیوانے کی طرح وہ میدان میں اور چلتی تلواروں اور برستے تیروں میں وہ ایسا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا تھا مسیلمہ کی طرف، صحیح. اور نیشنل گارڈ کے سرکل کو توڑ کر نیزہ اس کے دل میں رسید کر دیا، صحیح. اور اس کو زمین پر گرا دیا اور وہاں سے اٹھا نہیں جب تک اس کو 2-3 مارے نہیں، صحیح. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس نے نیزہ اٹھا کے پھر واپس آنے لگا اور کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، لعلہ تلک بتلک، وہ جو میں نے جرم کیا ہے اللہ اس پہ ضرور معاف کرے گا. وہ جو خود میں جرم کیا تھا اس پہ اللہ ضرور معاف کرے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو غزوہ ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس غزوے کے 2 نام ہیں احادیث میں. ایک جنگ بنو حنیفہ، کیونکہ قبیلے کا نام تھا کیا بنو حنیفہ، جنگ بنو حنیفہ. اور دوسرا ہے جنگ یمامہ، علاقے کا نام کیا ہے یمامہ. تو قبیلے کے نام سے بھی مشہور ہے اور علاقے کے نام سے بھی مشہور ہے، جنگ یمامہ اور جنگ بنو حنیفہ. بنو حنیفہ تو کہتے ہیں ایک روایت میں کہ 70 اور ایک روایت میں 400 صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، بہترین حافظ اور بہترین قاری تھے. بہت بڑی جنگ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ جی اس طرح اگر قرآن کے حافظ شہید ہوتے گئے تو مبادا ہم قرآن ضائع نہ کر جائیں. لوگوں کے پاس تو لکھی ہوئی ہوگی لیکن افیشلی اس کا کام کرنا چاہیے، تو اس کو جمع کریں ایک جگہ پہ افیشلی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیسا میں وہ کام کروں جو حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بازے میں آ گئی. لیکن فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اللہ کریم نے مجھے القاء کر دی کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بڑے انسکرائبر اور لکھنے والے تھے اس کا نام ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. زید ابن ثابت انصاری، یہ مدینہ کے تھے اور کافی زبانوں کے ماہر تھے اور بڑے اچھے لکھنے والے تھے، بڑا لٹریٹ اور کلچرڈ آدمی تھا. زید ابن ثابت الانصاری. کیا ثابت تھا سے ہاں ثابت، جس طرح ثابت قدم لکھتے ہیں. یہ انصاری صحابی تھے. تو حضرت ابوبکر نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ قرآن کی ایک افیشل کاپی بنانی ہے اسٹیٹ کی طرف سے. لوگوں کے پاس تو لکھی ہوئے مختلف انداز سے. تو زید ابن ثابت نے بھی وہ ریزرویشن جو ابوبکر کی تھی کہ جی حضور نے تو نہیں کیا اس طرح، لیکن ابھی بیٹھے تھے
کہ اس نے کہا ہونا چاہیے. اللہ کریم نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ ہونا چاہیے. تو زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام حضور کے پاس بھجوایا ہوا، اس کی یہ ذمہ داری لینا کہ اس کی آفیشیل کاپی بنوائی جائے اسٹیٹ کی طرف سے، اور وہ ذمہ داری میرے اوپر. فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ابو بکر مجھے کہتا کہ وہ خود کی پہاڑی اٹھا کر شام تک لے جائیں، یہ میں باری نہ سمجھتا، لیکن یہ ذمہ داری بہت باری تھی، کیونکہ اس میں تو تھوڑی سی غلطی ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی. تو فرماتے ہیں فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال لکان اسهل علی، خدا کی قسم اگر کسی بڑی پہاڑی کو اٹھا کر کہیں اور لے جانا ہوتا یہ مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا تھا جتنا یہ کام مشکل تھا. لیکن اس نے کہا اللہ کا نام لے کر میں نے شروع کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جمع کرتا رہا لوگوں کے سینوں سے، میں جمع کرتا رہا من اللخف والعصب، بارک سے، جو میں نے بتا دیا کس سے، چال جو کھجور کے تنے کی چال ہوتی ہے، اور وائٹ پتھر سے، جو بھی جس انداز سے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا. صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو سارا قرآن یاد بھی تھا اور میرے ساتھ لکھا ہوا بھی تھا، لیکن میں اس کے لیے کم از کم 2 شاہد پیدا کر دیتا. کیا 2 شاہد پیدا کر دیتا. 2 شاہد، ایک وہ جس کو وہ آیت یاد ہے، جس کو وہ آیت یاد ہے، اور دوسرا وہ جس کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو جب مجھے 2 شاہد مل جاتے تو اس آیت کو متعلقہ صورت میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی حالات کے مطابق آتی، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جاتی، 3 آیات 10 آیات 15 آیات جو بھی کیس ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد، فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد یہ 10 آیات لکھیں، یہ اس سورت کا حصہ ہے. ترتیب کیسے؟ یہی میں کہتا ہوں نا کہ حضور نے بتلا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے پیچھے، یہی میں کہتا ہوں فلاں سورت فلاں سورت کے پیچھے. یہ سارے منزل ہیں. اب زید فرماتے ہیں کہ باقی تو سب کچھ ہو گیا، بس 2 آیات تھی. کیا 2 آیات؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. آپ سورہ توبہ پہ جائیں. وہ فرماتے ہیں بس یہی 2 آیات. کہ یہی 2 آیات حافظے کے حوالے سے تو مل رہے تھے. کس حوالے سے؟ حافظے کے حوالے سے، کہ بہت سارے صحابہ کو وہ آیات یاد تھی تو وہ تو مل، لیکن لکھے ہوئے کہیں نہیں مل رہی تھی. کہ صحابی کے پاس یہ 2 آیات لکھے ہوئے نہیں مل. اور میں نے تو عزم کیا تھا کہ جب تک 2 قسم کی اشارت موجود نہ ہو، ایک حافظے کی اور دوسرا تحریر کی. تو آخری 2 آیات پہ چلے گئے. آیت نمبر 128 129. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا ہے آپ کے پاس بہت بڑا رسول، من انفسکم، آپ کے درمیان میں سے. انسان ہے، عرب ہے، مکی ہے. انسان ہے، عرب ہے، مکی، آپ کے درمیان سے آیا ہے. عزیز علیہ ما غنتم، بہت مشکل گزرتا ہے اس پہ آپ لوگوں کی تکلیف اور مشقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تکلیف ہوتی ہے، آپ دلی دکھ محسوس کرتے تھے. کسی امتی کو تکلیف ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی دکھ محسوس کرتے تھے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تورد علیہ اعمال امتی یوم الاثنین والخمیس، کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے فرشتے قبر میں میرے سامنے امت کے اعمال پیش کر دیتے ہیں. تو اگر میجارٹی بدعمالیوں کی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دکھ ہو جاتا ہے. صحیح. اور قیامت کے دن حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حساب کتاب ہوگا تو میرے کسی امتی کی گرفت ہوگی، اب وہاں تو میرا بس نہیں چلتا جب تک اللہ اجازت نہ دے. جب تک انٹرسیشن کی اللہ اجازت نہ دے تو میرا بس تو لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تو ایسا دن ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہونٹ نہیں کھول سکتا جب تک اللہ نے اس سے نہ کہا ہو کہ بولے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. صحیح. تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی امتی کی گرفت ہوتی ہے قیامت کے دن تو میرا تو بس نہیں چلتا کچھ بولوں اگر اللہ اجازت نہ دے, اور فرشتے جب اس کو پکڑیں گے جہنم میں لے جانے تو حضور فرماتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا, I will break in tears. میں رو پڑوں گا. میں کیا کروں گا؟ رو پڑوں گا. علامہ نے بڑی پیاری ایک ربائی کہہ دی ہے لیکن وہ فارسی میں ہے خوش قسمتی سے. تو علامہ کیا فرماتے ہیں, اگر آپ لوگ میرے گھر میں آ جائیں تو میرے گھر کے جیسے ہی داخل ہو جائیں تو سامنے آپ دیکھیں گے یہ ربائی میں نے وہاں لکھی ہے. صحیح. کیا لکھا ہے کہ تو غنی اظہر دو عالم الفقیر, تو غنی اظہر دو عالم الفقیر. آپ کے لیے لکھتا ہوں کیونکہ لکھائی تو وہی اردو والی ہے. فارسی کی لکھائی بھی کون سی ہے جہاں سے اردو والی لکھائی ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے. اگر مجھے کہیں موقع ملا تو آپ لوگوں کے لیے کاغذ پہ بھی لکھ لوں گا, آپ پھر ایسا کریں کہ فریم کریں اور لگا دیں. ہاں میں اچھا لکھنے والا ہوں, کوئی برا نہیں. یہ دیکھیں